واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو لے کر بیٹھ گئیں اور آپ کا سر دھونے لگی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہیں۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہریے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، بظاہر تو ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ہے، لیکن جس قدر معصوم رشتہ ہے، جس قدر پیار بھرا رشتہ ہے، جس قدر نزاکتوں سے پر اور اپنائیت، دور تک پھیلی ہوئی اپنائیت کا رشتہ ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا ہے، لفظوں کی مالا کیسے بنے، اس کے گلے میں کیسے ڈالے اور کیسے بتائے کہ بیٹی میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اپنے رویوں اور طور طریقوں سے بزبان حال کچھ کہے تو کہے، بزبان قال نہیں کہہ پاتا۔ بیٹی بھی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے باپ پر فریختہ اور جانثار ہوتی ہے، لیکن حد ادب ہے، احترام حائل ہے، اظہار نہیں کر پاتی اپنے باپ کے ساتھ کتنی محبت اور تعلق رکھتی ہے۔ لیکن یہاں تو بیٹی نے اظہار محبت کر ہی دیا، اپنے محبت کو وہ پیرایا دے دیا کہ جس میں لفظوں کی گنجائش کے نتیجے میں بات سمجھ میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہوں، آپ کے جسم اتھر پر پھٹے پرانے کپڑے اور وہ بھی گرد آلود دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے انور پر تھکن کے آثار دیکھتی ہوں، بیٹی ہوں رونا آ گیا۔ گویا بیٹی نے اپنا دل نکال کر، سینہ چیر کر دل نکال کر رکھ دیا۔ ایک ایسے جذباتی لمحے میں، ایک ایسے پیار اور محبت سے پر لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر فائز کیا ہے اور ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کی پہنچ، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ بیٹی نے تو محبت کا اظہار کیا اس لمحے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت پوری امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ غلبہ دین کی جدوجہد، اقامت دین کی جدوجہد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف بلانے اور حقانے کی جدوجہد، یہ تمہارا اول و آخر ہو، یہ تمہارا ملجا اور ماوا ہو، یہ تمہارا اوڑھنا اور بچھونا ہو، یہ تمہارے وقت کا صحیح قدرتی استعمال ہو، یہی تمہاری توانائیوں کا مصرف اور مسکن ہو، اسی لیے تم برپا کیے گئے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔